صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی نام سنا ہے آپ نے، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا. ان کی آرمی میں سب سے زیادہ مرید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. اور پھر آگے دیکھیں کہ امام غزالی کے انہی کی فوج میں امام غزالی کے مدرسے سے فضلاء وہ بھی موجود تھے. یہاں پہ کنفیوژن دور کر دیں. آج بھی یہ ایک خبیث طبقہ خارجی جو ظاہر ہیں، یہ خارجی ہیں، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہا ہے، جو اسلامی ریاستوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے. یہ خوارج ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت تک رہیں گے، یہ جہنم کے کتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ نا آپ ملاؤ کریں. سلطان صلاح الدین ایوبی بہت عظیم شخصیت تھے، اور صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر حضور غوث پاک کے خلیفہ اور شاگرد تھے. چیف ایڈوائزر کون تھے؟ غوث اعظم کے جو ہے وہ شاگرد تھے. اور ان کا نام پتہ کیا تھا؟ امام ابن قدامہ حنبلی. اور یہ جو امام ابن قدامہ حنبلی ہیں، یہ استاد ہیں ابن تیمیہ کے، دادا شیخ ہیں. اور ایک روایت صرف نقل کرتا ہوں، ٹائم 2 منٹ پورا، لیکن ایک روایت آپ کی مجلس میں جب علماء بیٹھے تھے، ابن جوزی کا نام سنا ہوا نا، عظیم محدث تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، آپ نے اس کی تفسیر شروع کی. آپ نے 40 تفاسیر کی. وہ بھی عالم تھے، اور علماء کو کہتے ہیں ہم نے یہ بھی پڑھی ہے، یہ بھی پڑھی ہے، اس کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے قال سے حال کی تفسیر کی طرف جب آپ آئے نا، پہلی ہی تفسیر کی تو وجد طاری ہو گیا. اور ابھی آپ نے 11 تفاسیر کی تھی کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے کہ ان کو میں نے نہیں سنا. یہ تھے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں حضور غوث پاک کی سیرت کو اپنانا چاہیے. اسی غوث پاک کی سیرت سے ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ولی کون ہے اور کمال ولایت کا ہے. اس مسند ولایت پر وہی بیٹھ سکتا ہے جو ظاہری علوم کا عالم ہوگا.